الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں پہلے رکوع کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوا تھا۔ سورہ البقرہ کا 34واں رکوع آیت نمبر 254 کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت نمبر 254 کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے عوام و خواص میں، اور حدیث پاک میں بھی اس کا لقب و نام آیت الکرسی آیا ہے، چونکہ اس آیت کے اندر کرسی کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس لیے اس کا لقب آیت الکرسی پڑا۔ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں تقریباً 6666 آیتیں، ان سب آیتوں میں سب سے عظیم اور سب سے عظمت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف میں واقع ہے کہ صحابہ کرام میں جو بڑے قاری مشہور تھے حضرت ابی ابن کعب، جن کا لقب تھا ابو المنذر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب سے ایک مرتبہ کہا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر بتاؤ قرآن کریم میں تمہارے پاس جو آیتیں ہیں، تمہیں جو آیتیں معلوم ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی بتاؤ تم سوچ کے غور کر کے۔ انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، یہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے اعظم، سب سے بڑی، سب سے عظمت والی آیت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تائید فرمائی، ان کی پیٹھ ٹھوکی، شاباشی کہ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تم نے صحیح جواب دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اس کو سید الآیات بھی کہا گیا، آیت کی سردار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس کو گھر میں پڑھ لے سونے سے پہلے، شیاطین سے محفوظ ہو جائے، اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، اس کے پاس پڑوس والوں کو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے سوتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے، صبح و شام بھی اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے جنت میں جانے سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی ادھر موت آئی ادھر اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں اور جنت کی خوشبو اور جنت کی دولت سے اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں، بس مرنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، چاہے فوراً چاہے سنت و نوافل کے بعد آیت الکرسی کا معمول رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیت الکرسی، اس آیت الکرسی بیان کیا گیا ہے؟ آیت الکرسی پوری کی پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت ذات اور عظمت صفات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ذات کو، کمالات کو، کہ اللہ کی ذات جس وجہ سے مخلوق سے ممتاز و بے نیاز ہوتی ہے، اور مخلوق میں اور خالق میں جن چیزوں سے فرق ہے ان چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ 10 جملے ہیں اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر چھوٹے چھوٹے 10 جملے ہیں، 10 باتیں ہیں۔ پہلی بات فرمائی گئی اللہ لا الہ الا ہو، اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات تنہا ایسی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، کائنات میں کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، وہ عبادت کے لائق ہی نہیں۔ وجہ آگے کی
صفات بتلا دی۔ آگے جو صفت ہے دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو ہمیشہ ہے، جو زندہ ذات ہے۔ الحی، حی کا مطلب ہوتا ہے جس کی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا نبی، کیا رشتے، کیا ولی اور کیا اور چیزیں، جنات، ساری کسی چیزیں، ان کی کوئی ابتدا ہے، ان کی کوئی انتہا ہے، اور ان کی ایک زندگی کی ابتدا ہے اور ان کی آخر موت پر انتہا ہے۔ چنانچہ کے قریب اللہ سب کو موت دے دیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ پکارا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی زندہ نہیں۔ تو الحی جس کی صفت ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، قیوم کے معنی آتے ہیں وہ ذات جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہو، جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہو، تھامے ہوئے ہو۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے اور ساری مخلوق، سب کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ان کو بنانے اور سنبھالنے اور ان میں تصرف و اختیار کرنے والی اور اپنا فعل و امر نافذ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ دو مبارک چھوٹے چھوٹے لفظ، القیوم سب کو سنبھالنے والا، جو سب کو قائم رکھنے والا، الحی ہمیشہ سے جو زندہ ہے، جو زندہ ہمیشہ رہے گا، یہ دو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کو بولا نہیں جا سکتا، کسی مخلوق کو حی نہیں کہہ سکتے، کسی مخلوق کو قیوم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اگر کسی کا نام عبد الحی، عبد القیوم ہے، تو اس کو صرف قیوم کہہ کے پکارنا، صرف حی کہہ کے پکارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ گویا وہ لفظ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ آپ نے غیر اللہ پہ بول دیا، اور اللہ والا لفظ غیر اللہ پہ بولنا نام کا شرک ہو جائے گا۔ اگرچہ عقیدہ شرک کا آدمی کا نہ بھی ہو، لیکن لفظ شرک کا بول میں آئے گا، نام کا شرک ہو جائے گا۔ اس لیے شرک فی الاسماء، ناموں کے شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ غفار، عبد الغفار کو غفار کہہ دیا جائے، جیسے عبد المعبود کو کوئی صرف معبود کہہ دے، عبد القیوم کو صرف قیوم کہہ دے، یہ گناہ کبیرہ آتا ہے۔ یا اس لیے اس طرح کے ناموں سے پرہیز کیا جائے، یا احتیاط کی جائے کہ نام پورا لیا جائے۔ حی القیوم یہ اللہ کی صفات میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں غزوہ بدر کے موقع پر آقا کو تلاش کیا کہ آقا رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کس چیز میں آپ مشغول ہیں؟ تو دیکھا کہ ایک اپنے خیمے میں عبادت میں مشغول ہے اور سجدے میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو یا حی یا قیوم یہ اللہ کے وہ نام، ذاتی نام ہیں کہ ان کو اپنی دعا میں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑیوں کو کیا کرتے تھے، نابیناؤں کو ہاتھ پھیرتے وہ آنکھیں بن جاتے تھے، اور کسی بے جان چیز پھونک مارتے وہ جاندار بن جاتی، تو پہلے یہ دو لفظ کہتے تھے، یا حی یا قیوم، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے قم باذن اللہ، مردوں کو کہتے وہ زندہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور حی و قیوم کو جو ہے لوگوں نے اس کو اسم اعظم بھی لکھا ہے کہ یا حی یا قیوم، بعد نے پوری آیت الکرسی کو اسم اعظم کہا۔ بہرحال تو دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، اور جو جسے کبھی فنا نہیں ہونا، اور جو سب کو سنبھالے ہوئے، تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تیسرا جملہ ہے جس کے معنی ہے کہ وہ اللہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، ایسا نہیں کہ وہ سب کو سنبھالنے کی وجہ سے اس کو تکان، فتور، سستی اور غفلت اور کبھی کسی وجہ سے کوئی نقصان پیش آ جائے، بلکہ فرمایا اللہ کو اونگ تک کبھی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کو نیند تو کیا آئے گی، نہ نیند دباتی ہے نہ اونگ ستاتی ہے۔ کبھی اللہ کی ذات میں غفلت و سستی و فتور اور کسی قسم کی کمی واقع ہوتی، دنیا کے اندر بڑا سی بڑی مخلوقوں سے مل کر کے بھی باری باری کسی عمل کو کرے، سستی آ جائے گی، تکان پیدا ہو جائے گا، غفلت آ جائے گی، بھول بیٹھے گا۔ اللہ کی ذات بھول سے، تکان سے، غفلت سے، سستی سے، نیند سے، اونگ سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نبی
کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت فرمایا کرتے کہ الحمدللہ یا قیام السماوات والارض ومن فیہن، اور ایک جگہ فرمایا کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے۔ اللہ کی صفات میں ہے کہ اللہ لا تأخذہ سنہ، سنہ کے معنی اونگ کے آتے ہیں، جو نیند سے ابتدائی حالت ہوتی ہے، جب آدمی میں سستی پیدا ہوتی ہے تو سونے سے پہلے اس کو اونگ اور جھپکی سے آتی ہے، اور نوم کے معنی پختہ نیند کے آتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ جھپکی آئے اور نہ اللہ رب العزت کو نیند ستائے، یہ اللہ کی شان ہے۔ آگے فرمایا چوتھا جملہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کی جتنی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی مخلوق روئے زمین پر ہے، لہو، سب کا مالک وہی ہے، سب پر اللہ کی ملکیت ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت و قدرت ہے، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں، یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ فرمایا پانچواں جملہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی عظمت جلال اور عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا، کون ہے وہ جو اللہ کے حضور اللہ کی اجازت و حکم کے بغیر سفارش کے لیے زبان کھول سکے؟ یعنی اللہ رب العزت کی شان اتنی عظمت و جلال اور روب والی ہے، اتنی ہیبت والی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ شفاعت کے طور پر، سفارش کے طور پر بھی زبان کھولے۔ ہاں اللہ جس کو اجازت دے دے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملے گی کہ آپ شفاعت کے لیے جو کہنا چاہیں کہیں۔ میدان محشر برپا ہوگا، انبیاء تھرائیں گے، سب تھر تھر کانپیں گے، سارے امتی پریشان ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام۔ لمبی حدیث ہے، بخاری شریف میں پوری تفصیل آئی ہے، لیکن سب معذرت کریں گے کہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے زبان کھول سکیں، کچھ کہہ سکیں۔ اخیر میں جب آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہم جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں اور سجدہ کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے فریاد کریں گے، چنانچہ اللہ رب العزت کے حضور جا سجدے میں پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہوتی ہے کہ فرماؤ محمد کیا کہنا چاہتے ہو، جو کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور سب سے پہلی سفارش بات کی ہوگی کہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع کیا جائے۔ میدان محشر میں لوگ لگ رہے ہیں، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سر تک، تو اللہ ان کے حساب کتاب لے لیا جائے اور فیصلہ شروع کر دیا جائے۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی۔ پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں سفارشات ہوں گی، تو یہ شفاعت کا اولیاء کو، انبیاء کو، شہداء کو، صلحاء کو، متقین کو ملے گا، اخیر میں عام مومن کو بھی ملے گا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ ملے گا۔ اور کس کے لیے ملے گا؟ جس کے لیے اجازت ہوگی۔ یہ دو قیدیں ہوں گی کہ جس کو اجازت ملے اور جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ملے۔ چنانچہ کافروں کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، انبیاء ان کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جو ہے سفارش کس کے لیے ہو اور کس کو اجازت ہو، یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے مقرر کی جائیں گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ جاہلوں میں خیال ہے کہ فلانے جو ہے اللہ پر دباؤ بنائیں گے نعوذ باللہ اور وہ کی بخشش کرا ہی لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا ہی پورا اختیار ہوگا، جس کے لیے اللہ کا اشارہ ہوگا ان کے لیے سفارش بہانہ بن جائے گی۔ آگے فرمایا چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کے علم کو بیان کیا گیا۔ اللہ وہ ہے جو موجودات کے آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ان کے ماضی کی باتوں کو بھی، ماضی کے حالات و واقعات کو بھی، آگے آنے والے، پیش آنے والے مستقبل کے حالات و واقعات کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایدیہم وما خلفہم کا ایک معنی ہے کہ ان کے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے، ان کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، جو حالات آ چکے وہ بھی جانتا ہے، جو حالات نہیں آئے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم محیط ہے۔ رہا بندہ
علم اللہ نے فرمایا آگے 7ویں جملے میں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے موجودات مخلوقات کو سب کو کچھ بھی نہیں معلوم مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا۔ اللہ نے جتنا چاہا اپنے علم میں سے جس چیز کے بارے میں جتنا چاہا اتنا بتا دیا۔ اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں بندوں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی معلوم ہے۔ اور رہا علم کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ذرا سا علم دیا ہے، ساری مخلوقات کا علم مل کر کے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جب دریا میں سفر ہوا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ایک بندے نے دریا میں چونچ ماری، سمندر سے ایک قطرہ پانی لیا، یہ ایک قطرہ پانی اللہ کے اس میں سمندر میں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، پوری سمندر کے مقابلے میں۔ کہا کہ سارے مخلوق کا علم وہ پرندے چونچ میں جو ایک قطرہ پانی آیا وہ حیثیت رکھتا ہے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں۔ البتہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام علم کو اللہ کے علم سے کوئی مناسبت نہیں۔ اللہ کا علم سمندر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا علم اس سمندر کا ایک قطرہ ہے، کیونکہ ساری مخلوق کا علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ آگے فرمایا اگرچہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بھی ہے آپ، آگے 8واں جملہ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق کرسی ہے وہ سارے آسمانوں ساری زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کرسی سے مراد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علم مراد ہے، کہ اللہ کا علم آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کرسی سے مراد قدرت ہے، کہ اللہ کی قدرت آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لفظ کرسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو عرش سے چھوٹی اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کے مقابلے میں اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین الگ الگ کر کے ایک جا کیے جائیں تو اس کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کرسی اس کے مقابلے میں اتنے بڑی ہے کہ جیسے بڑے سے میدان میں چھوٹا سا چھلا یا کنچا یا چنا ڈال دیا جائے۔ کرسی پہ ایک بڑا میدان سمجھو اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک چھوٹا سا چھلا سمجھو، اتنی بڑی مخلوق ہے کرسی۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے ابھی اس کائنات میں کسی نے آسمان کی وسعت کو بھی اندازہ نہیں لگا سکا، آسمان کی وسعت اور اس کے طول و عرض کو آج دنیا آج تک ناپ نہیں پائی، وہ کتنی بڑا آسمان اور پھر ساتوں آسمان جو ہے اس کرسی کے مقابلے میں ذرا سی چھرے کے برابر حیثیت رکھتا ہے، تو کتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی کرسی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آسمان و زمین سب کو اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی بھی سے بھی زیادہ بڑی مخلوق ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی اس کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے اس عرش کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی مخلوق کیسی ہے کہ جب اللہ کی مخلوق کا انسان اندازہ نہیں لگا پا رہا تو اس مخلوق کے خالق کا کیا اندازہ لگا سکے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی کرسی، اور مفسرین نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرسی سے مراد اقتدار ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کا اقتدار اور اللہ کی حکومت و سلطنت آسمان و زمین سب پر چھائی بھی ہے، کوئی چیز اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں۔ نواں جملہ ہے اس آیت الکرسی میں وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اللہ رب العزت کو آسمان و زمین کی حفاظت و نگہبانی تکان میں نہیں ڈالتی، اللہ اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں۔ زمین و آسمان کی حفاظت میں اللہ رب العزت کو کسی قسم کا فطور، کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کی غفلت و پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آسمان و زمین کو آدمی دیکھ کے تھک جائے، اور اللہ رب العزت آسمان و زمین کا بنانے والا وہی نگہبانی کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کب سے کب تک رہیں گے اور اللہ رب العزت ان کی نگہبانی و حفاظت فرما رہا ہے، اس حفاظت میں اللہ رب العزت کو ذرہ برابر تکان اور اکتاہٹ پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کی صفات تم نے موٹی موٹی سنی، اخیر میں اللہ نے فرمایا
کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ایسی ہے کہ اتنی بلند، اتنی عظمت والی، تم اس کی عظمتوں، اس کی بلندیوں کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عالی شان، عظیم الشان ہے۔ تو آیت کرسی کا ترجمہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مخلوق جن کو پوج رہی ہے وہ سب شرک کر رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ القیوم، جو ساری مخلوق کو سنبھالے ہوئے، تھامے ہوئے ہے، اور یہ صفت کسی مخلوق میں نہیں، لہذا کوئی اللہ کے علاوہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہوگی تو اس کو تو بڑی تکان لاحق ہوتا ہوگا، اس کو تو بڑی سستی آتی ہوگی، اس کو آرام کا تقاضا ہوتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ کو غفلت و سستی اور تکان و اونگ آئے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں، جھپکی بھی نہیں آتی، ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں دباتی، نیند کبھی حملہ اس پر نہیں آتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ہے ملکیت، وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب چیزیں بھی جو زمینوں میں ہیں، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب اللہ اور اس کے مخلوق کا فرق کہ کون وہ جو اللہ کے حضور سفارش کے لیے زبان کھول سکے، الا باذنہ، مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے یہاں زبان سفارش کے لیے نہیں کھولے۔ اللہ کی جب اجازت ہوگی تب اللہ کی اجازت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر بعد میں اوروں کو بھی اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے موجودات کی سامنے کی چیزوں کو بھی اور موجودات کی پوشیدہ چیزوں کو بھی، موجودات کے ماضی کی چیزوں کو بھی، موجودات کے مستقبل کی چیزوں کو بھی۔ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ سب چیزوں کو پوری طرح جانتا ہو۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوق کا حال یہ کہ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے لے، یعنی اللہ اپنے مخلوقات اپنے علم میں، اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے لے، جتنا علم اللہ دے دے اتنا بندوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی اور اللہ رب العزت کا اقتدار آسمان و زمین سب کو حاوی ہے، گھیرے ہوئے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اور اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی اللہ کو تھکاتی اور اکتاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ وہ ذات ہے جو العلی بلندیوں والا ہے، العظیم عظیم الشان ہے، عظمتوں والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یا رب العالمین، اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، آپ کی ذات، آپ کی صفات جیسی ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اگرچہ اے اللہ تیری ذات و صفات ہماری عقلوں میں نہ سمائے، لیکن اے اللہ کی ذات ہماری دلوں میں سما جائے۔ اے اللہ اپنی اتنی پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی معرفت نصیب فرما، اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہم جس وقت نمازیں پڑھیں، اے اللہ جس وقت تلاوتیں کریں، جس وقت دعائیں مانگیں، اے اللہ اپنی صفات کا استحضار نصیب فرما، اپنی اے اللہ قدرت، اپنی عظمت، اللہ اپنی بلندی، اپنی عظمت اے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے فرما دے۔ اے اللہ ہم اس حال میں اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوں کہ تیری بڑائی کا ہمیں دھیان ہو۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں اپنی بڑائی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے غیر اللہ ہمارے دلوں میں ہو، اے اللہ ان غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے خیر کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔